السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک بڑی ہی اہم اور چونکا دینے والی رپورٹ کے ساتھ۔ میں آپ سے اکثر یہ کہتا ہوں، آپ اس کا برا بھی مناتی ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمیں پاگل ہی سمجھتا ہے، کہ جس روز ہم نے اپنی جذباتیت کو الگ رکھ کے اپنے دماغ سے اور زمینی سچائیوں کے ساتھ سوچنا، جاننا، لکھنا، پڑھنا، بولنا شروع کر دیا تو یقین کیجئے ہمیں بالکل سمجھ آ جائے گی جہاد کی بھی صحیح صورت کیا ہے، خلافت کی بھی صحیح صورت کیا ہے، اور غزوہ ہند کی بھی صحیح صورت کیا ہے، اسلامی امہ کا صحیح تصور کیا ہے، کون سی وہ سچائیاں ہیں جنہیں ہم آج تک نظر انداز کرتے رہے، لیکن ہمارے یعنی کبوتر کے وہ اس میں شتر مرغ کے ریت میں سر دینے سے طوفان تو نہیں نہ ٹلا کرتا، طوفان تو آ کے رہتا ہے، اس کی تباہیاں بھی ہم اب فیس کر رہے ہیں۔ میں زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھتا، میں آپ کو آج کے روزنامہ جنگ اخبار کی وہ خبر سنا رہا ہوں جو میرے علم میں تو بہت پہلے سے تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح پاکستانی میڈیا اس کی تصدیق کر دے تو پھر میں بھی آپ سے بات کر سکوں۔ محترم سامعین محترم، یہ میرے ہاتھ میں ہے آج کا روزنامہ جنگ، یہ آپ دیکھ لیں۔ آج کے روزنامہ جنگ میں یہ خبر آپ جو میں نے نشان زد کی ہے، اس کی سرخی آپ نے پڑھ لی۔ میں آپ کو یہ خبر پہلے پڑھ کے سنا دوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات بھی کرتا ہوں۔ خبر ناظرین محترم یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی دباؤ پر ابھی نندن کو چھوڑا تھا برطانوی نشریاتی ادارہ۔ یہ ہے جی کہ پاکستان نے کراچی جنگ نیوز، پاکستان نے سعودی عرب پر کے دباؤ پر ابھی نندن کو چھوڑا تھا 28 فروری 2019 کو، جب یہ بقی ہے ابھی نندن وردمان کی اہلیہ تنوی ماروا کے موبائل فون پر سعودی عرب کے نمبر سے ایک کال آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ میں بھی حیران رہ گیا ہوں یہ سن کر، اور پریشان بھی، کیونکہ دوسری جانب سے لائن پر انہیں پاکستانی جیل میں قید ان کے شوہر ونگ کمانڈر ابھی نندن کی آواز سنائی دی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ ریاض نے اسلام آباد کو باور کروایا کہ کشیدگی کم نہ کی تو پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ یعنی وہ جو ہم نے انڈیا پہ ظلم کر کے اپنے اوپر حملہ کرنے جو ان کا جہاز آیا تھا اس کو گرا دیا تھا نا، اس سے سعودی عرب بڑا پریشان ہوا، بڑی کشیدگی سے عالمی سطح پہ پھیل گئی۔ تو سعودی عرب نے میں کہا کہ جناب میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کال سعودی عرب سے روٹ کی گئی تھی، مبینہ طور پر پاکستانی اہلکار ابھی نندن کی اہلیہ سے فون پر ان کی بات کروا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جاسوسی کی دنیا میں اسے گڈ کاپ بیڈ کاپ ٹیکنیک کہا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کسی شخص سے زیادہ معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اسی روز عمران خان نے پاکستانی پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ ان کا ابھی نندن کو قید میں رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستان مغربی دباؤ برداشت کرنے کے لیے کسی حد تک تیار ہو سکتا تھا، لیکن برادر اسلامی ملک یعنی امت مسلمان یعنی امت واحدہ کے تاجدار سعودی عرب کے خلاف کھڑا ہونے کا مطلب تھا کہ اسلامی بلاک بھی اس کا ساتھ دینے میں گھبراتے۔ قومی سلامتی کے مشیروں کی کونسل کے رکن تک پوشیدہ
رکن کے کونسل کے رکنوں تک رکن دیویشور، قومی سلامتی کونسل کے رکن دیویشور کا یہ قومی سلامتی جناب، یہ جو انڈیا کی قومی سلامتی ہے نا، کہ پاکستانی حکمرانوں نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ اگر اسٹینڈ آف بڑھتا ہے تو پاکستان کا ساتھ کون کون سے ممالک دیں گے. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں مغربی یا اسلامی ممالک اس کا ساتھ دیں گے تو شاید کشیدگی کو اور بڑھانے کے بارے میں وہ سوچ سکتا تھا. لیکن اب انہیں لگ رہا ہو کہ اس معاملے میں اکیلے پڑ جانے کا خطرہ ہے تو ان کے سامنے ابھینندن کو چھوڑ کر کشیدگی کم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا. میری باتیں آپ کو غصہ تو بہت آتا ہے، مجھے بھی پہلے آیا کرتا جب میں آپ کی طرح صرف جذباتی ملاؤں کی تقریریں اور سو کالڈ مجاہد کمانڈر جو کبھی اپنے ڈرائنگ روموں سے اور اپنی آرام دہ نشست گاہوں سے اور دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کی آرام دہ اور باحفاظت سواریوں سے اور تازہ بتازہ شادیوں سے فارغ نہیں ہوتے تھے. مجھے بھی ان کی باتیں سننے کا کبھی بڑا مزہ آیا کرتا تھا، سبحان اللہ. لیکن انہیں کے ساتھ رہ کر، انہیں میں رہ کے، انہیں کے کرتوت دیکھ کر مجھے علم ہوا کہ یہ تو نوجوانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ تو نوجوانوں کے نام پہ اربوں پتی کھربوں پتی بن رہے ہیں. ان کے تو بینک بیلنس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں میں ایک عجیب طرح کی جنونیت پیدا ہو رہی ہے جس سے یہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ دنیا ہمیں کو دہشت گردوں کا ملک نہ قرار دے دیا. اور ایسا ہوا. ابھینندن بھارتی جہاز کا پائلٹ تھا. پاکستان پر حملہ ایک روز پہلے بھارتی جہازوں نے کیا تھا اور ایئر فورس کی آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، 20 جہاز اڑے تھے پاکستان کو مارنے کے لیے. صرف پاکستان کے ایئر ڈیفنس کے تھریٹ کی وجہ سے وہ بالا کوٹ کے جنگلات پہ بم پھینک کے واپس چلے گئے. کیا ہمارا یہ اتنا حق بھی نہیں ہے اس برادر اسلامی ملک سے کوئی پوچھے کہ ہم اس جارحیت کا جواب ہی دے دیں؟ ہم نے جارحیت کا جواب دیا. ان کے 2 جہاز گرائے. ایک جہاز کا پائلٹ، یہ بات تو مشکوک ہے کیونکہ اس حوالے سے بہت سی خبریں ہیں جو انشاءاللہ وقت آنے پہ بیان کروں گا، مرا گیا. ایک کا زندہ رہ گیا جس کو ونگ کمانڈر ابھینندن کا نام دیا جاتا ہے. ابھینندن کو جب عمران خان نے اگلے ہی روز رہا کرنے کا اعلان کیا تو اس قوم نے وہ جات پالٹی، فراڈ پارٹی، انہوں نے جناب من حیث القوم وہ گالیاں دی عمران خان کو، حکومت کو، فوج کا وہ سیاپا کیا. لو جی وہ پکڑا، اس کو چھوڑ دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ بھائی اس کو امریکہ نے نہیں چھڑوایا، برطانیہ نے نہیں چھڑوایا، جرمنی نے نہیں چھڑوایا، چین نے نہیں چھڑوایا، اس کو سعودی عرب نے ڈنڈا دے کے چھڑوایا اس دھمکی کے ساتھ کہ اگر تم نے اس کو رہا نہ کیا تو میں تمہاری دوستی سے الگ ہو جاؤں گا. ہمارا تو اس بیچارے نے ہماری کیا کرنی ہے یا انہوں نے کیا کرنی ہے، ان کی کیا اوقات ہے بیچاروں کی. میں بہت ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ 10 دن ابھینندن کو رکھ لیتے نا اس دباؤ کا سامان، اور وہ دباؤ کی کیا نوعیت تھی اس وقت، خدا کی پناہ، جو کہ پاکستان کو اتنا مجبور جس نے کر دیا. ظاہر ہے
اس دھمکی کے بعد پاکستان نے دیگر ممالک سے بھی رجوع کیا ہوگا، سوائے ترکی اور ملیشیا کے کسی یا چین کے کسی نے بھی نہیں کہا ہوگا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، کہ نہیں جی ہم بھی آپ کتنا سعودی عرب سے تیل لیتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، جنگ کو ختم ہی کر دیں، کیوں ناراض کرتے ہیں بادشاہوں کو، حرمین الشریفین کے بادشاہوں کو ناراض نہیں کرنا۔ حضور والا سچائیاں بڑی تلخ ہیں، ان کو ہضم کرنا سیکھیں۔ مجھے گالیاں دینے سے آپ سچ کو نہیں بدل سکتے، وہ قائم رہے گا، وہ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ خدا را اس چکر سے نکلو۔ سعودی عرب ہمیں کوئی 15 روپے لیٹر تیل نہیں دیتا، جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ ہے اسی میں دیتا ہے، اور گندا ترین تیل دیتا ہے، یہ بھی کسی سے پوچھ لینا۔ ممکن ہے ہم ایران سے یہ تیل لیں تو اس سے آدھی قیمت میں اور اس سے بہت اچھی کنڈیشن میں ہمیں مل جائے، لیکن وہ انٹرنیشنل پابندیاں نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے مقروض بھی ہیں، احسان مند بھی ہیں۔ ہمارا حال تو اس ملازمہ کا ہے جو یہ خبریں آتی ہیں نا، جس کو اس کے مالکان نے مار مار کے اس کے نیل ڈال دیے، اس کا ہاتھ جلا دیا، اس کے منہ پہ پڑ گئے، اس کا یہ ہو گیا۔ ہم تو اس طرح کی ملازمہ ہیں، ہم کس حیثیت میں بات کر سکتے ہیں؟ روندے جہاد نو اسلامی اتحاد، اسلامی امہ، ایک تسبیح کے دانے۔ بھائی جان، سب سے بڑی حقیقت میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ، ضرب ہو کاری۔ اب تو چاہے شباب ہی بے داغ نہ ہو، ضرب کاری ہونی چاہیے، اور کاری ضرب لگانے کے لیے اپنے پلے کچھ ڈالو۔ اگر میں نے آپ سے عرض کیا 10 دن ہم اس کو رکھتے نا ابھی لندن کو، تو خدا کی قسم انڈیا نے تمہارے پیروں پہ گر کے لینا تھا اس کو۔ درجنوں بے گناہ پاکستانی انڈیا میں گرفتار ہیں، جن کو جس کا کسی کا کوئی مطلب دلی گیا تو اس کو پتہ نہیں تھا، وہ تاج محل دیکھنے چلا گیا، انہوں نے اس کو گرفتار کر کے جاسوس بنا دیا۔ کسی نے رات کو کینٹ ایریا، اس کو پتہ نہیں کہ دلی کا کینٹ ایریا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، کسی ہوٹل میں روٹی کھا لی، کسی دوست کے ساتھ چلا گیا، اس کو جاسوس بنا کے گرفتار کر لیا۔ ان کو 20 15 سال جیلوں میں رکھتے ہیں یہ۔ سر جی، کرنل حبیب مظاہر جیسے درجنوں بے گناہ یا گناہ گار آپ سمجھیں پاکستانی سڑ رہے ہیں ان کی جیلوں میں، ان کی عقوبت خانوں میں۔ ان کو انڈیا نہ اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کرتا ہے، نہ ویزا کی مدت بڑھ جانے کے الزام میں گرفتار کرتا ہے، وہ ان پہ سیدھا لگاتا ہے 3 آفیشل سیکرٹ ایکٹ۔ یہ جاسوسی کی ایک دفعہ ہے جس کے تحت 3 سال تو وہ ویسے ہی ملزم کو بغیر ریمانڈ کے رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، اور اس کے بعد وہ پابند نہیں ہے اس کو رہا کرنے کے، چاہے زندگی بھر وہ ایریا رگڑ کے وہ مر جائے۔ یہ سارے لوگ ہوتے ہیں سودے بازی کے لیے، ماضی میں یہی ہوا کرتا تھا۔ ہم ابھی لندن کے بدلے کم از کم 50 پاکستانی واپس لے سکتے تھے جو زندہ درگور ہیں وہاں۔ یار بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہم نے۔ اسرائیلیوں نے اپنا ایک سپاہی ایک سولجر لینے کے لیے نا فلسطینیوں نے جواب میں 5000 اپنے قیدی رہا کروائے تھے، جیلیں خالی کروا دی تھی ایک سولجر کے بدلے۔ یہ ابھی طالبان نے 1000 دے کے 5000 لیے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمارا وہ برادر جو اکبر ہے، جو حرمین الشریفین کے وہ جناب وہ ہیں، تاجدار ہیں، جو نگہبان کیا ہیں، بس تاجدار ہیں، وہ بادشاہ ہیں وہاں کے، کنگڈم آف سعودی عربیہ، جو ہمیں بھیک میں گندا تیل دیتا ہے اور قیمت پوری وصول کرتا ہے، وہ ادھار دے دیتا ہے۔
میں کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، آپ چاہے غصہ کریں، مجھے پتہ ہے میں جو ادھر سے جو چندہ خور پارٹی ہے، جو یہاں ان کے ایجنٹوں کا کردار ادا کرتے ہیں اور بعض بات میں خواہ مخواہ اسلامی غیرت کو لے آتے ہیں، ان کو بڑا غصہ آئے گا. لیکن یہ مجھے بتائیں اللہ کو حاضر جان کے، یار یہ ہمارے ساتھ چلے چھوڑیں، وہ مسلمانوں سکھ بھی ہوں چاہے، اتنی بے انصافی کروائی انہوں نے. اتنا بڑا بندہ تھا، سعودی عرب کو اتنی تکلیف تھی نا کہ دنیا کا امن بگڑ رہا ہے اس سے، یا اس کی پوزیشن انڈیا کے ساتھ جو نازک ہو رہی ہے. اسے چاہیے تھا انڈیا کو بھی کہہ دیتا کہ یار انہوں نے تو چلو میرے کہنے پہ یہ خوش دلی سے یا رحم دلی سے یا ڈر کے میرے ہیں جی تمہارا یہ پائلٹ پکڑا ہوا رہا کر دیا ہے، جو ان کے بچوں پہ گولہ باری تباہ کن اسلحے کے ساتھ حملہ کرنے جا رہا تھا. تو تم بھی یار ان کے 5-10 تو بندے چھوڑو گڈ ول کے لیے. حضور والا آ جائیں، حقیقت کی طرف واپس آ جائیں، یہ افسانے چھوڑیں پچھلے. وہ لوگ اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو وہ اپنا حساب خود دیں گے، میں نے اور آپ نے اپنا حساب بھی خود ہی دینا ہے. وما علینا الا البلاغ. ناظرین، میں میرا آفیشیل چینل ہے، میں آپ سے سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں، سچی باتیں کرتا ہوں، کوئی فراڈ نہیں آپ کے ساتھ کرتا، آپ کو دھوکے میں نہیں رکھتا. میں خاص طور پہ میرے یہ میسج نوجوان نسل کے لیے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان نوجوان مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. انڈیا، سری نگر، بلاد یورپ سے، مڈل ایسٹ سے، ہر جگہ سے نوجوان میری باتیں سن کے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اپنا تجسس دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے اور میرے لیے دعا کرتے ہیں. میری آپ سے یہ التجا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی صحیح بات کر رہا ہوں، آپ کی سوچ کو صحیح سمجھ دے رہا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دیا کریں. وما علینا الا البلاغ. شکریہ.